کشمیر کا دیکھیں مسئلہ جہاں پر کھڑا ہوا ہے یہ 70-75 سال سے وہاں پر کھڑا ہوا ہے. جب سے کشمیر کے معاملے میں یہ آرٹیکل 370 وغیرہ کا یہ بھارت نے ایبروگیشن وغیرہ کی تو اس کے بعد سے لوگ بہت سارے مایوسی میں چلے گئے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے بھارت اس مسئلے کو ہضم کرتا جا رہا ہے. سلسلے کو کیسے روکا جائے گا کیونکہ مودی تو ایک سٹیپ آگے اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کے لیے وہ تیار ہے. مسئلہ کشمیر پر یہ نہ OIC کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکے ہیں، نہ میرا مطلب ہے مسلمان ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. نمسکار دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا پوائنٹ اور انڈیا پوائنٹ میں آپ سب کا سواگت ہے. کیونکہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 جب ہٹایا گیا اس کے بعد پاکستان ہے وہ کافی سکریہ ہو گیا ہے اور پاکستان آکوپائڈ کشمیر جو بھارت کا ہی ایک ابھن انگ ہے لیکن اس پہ پاکستان کا انلیگل قبضہ ہے، اس کو لے کے پاکستان بہت ہی سکریہ ہو گیا ہے اور اس پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ ہی POK کا غیر استعمال ہی کیا ہے، اپنی ضروریات کے حساب سے ہی POK کا استعمال کیا ہے، POK کو نوچا ہے. آج تک پاکستان نے POK کی جو پبلک ہے، وہاں کی جو جنتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں کیا ہے. پاکستان POK کو اپنا غلام بنانے کے لیے بہت سارے پیترے آزما رہا ہے. پاکستان اپنی حرکتوں سے باز اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ صرف پاکستان کی جنتا کو ہی نہیں لیکن POK کی جنتا کو بھی گمراہ کر رہا ہے، POK کی جنتا کو بھی وہ بے وقوف بنا رہا ہے اور آج POK کو پاکستان نے آتنکواد کا اڈا بنا دیا ہے. اس وشے میں اور کیا باتیں ہو رہی ہے وہ جاننے کے لیے ہم جاتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے بھاگ میں. لیکن اس بات سے میں ذرا سا ریزرویشن ہے میری کہ وہ کنٹینٹ کیا ہے تقریر کا. کیا تقریر کا کنٹینٹ وہی ہے جو آزاد کشمیر میں ہونا چاہیے؟ کیا ہندوستان کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ کیا مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر کھل کے بات ہو رہی ہے؟ کیا اپنا لائحہ عمل آپ پیش کر رہے ہیں؟ آپ کیا کریں گے کہ آ کے اقتدار میں؟ پہلے بھی اقتدار میں آ چکے ہیں، پیپلز پارٹی بھی آ چکی ہے، یہ بھی آ چکے ہیں. PTI کو بھی 3 سال دیکھ لیا ہم نے. ایک عالی شان تقریر کے بعد ہمیں اور کچھ نہیں ملا. اسی طرح صورتحال یہ ہے کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، آپ رائے شماری کے لیے کس طرح آگے بڑھیں گے، آپ کس طرح کشمیری عوام آزاد کشمیر کو کس طرح ماڈل بنائیں گے، آپ ایک نمونہ بنائیں گے ترقی کا اور امپلائمنٹ کا اور مہنگائی کے خاتمے کا کس طرح بنائیں گے آپ؟ یہ تو آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں. آپ جو ہیں وہ سیلف گورننگ گورنمنٹ ہیں، بالکل کنٹرول ایڈمنسٹریٹر پاکستان کا ہے، لیکن آپ آزاد کشمیر کو کس طرح بنانا چاہیں گے؟ اچھا علاقہ، ایک ایسا علاقہ جو مقبوضہ کشمیر کے لیے قابل تقلید ہو اور وہ کہیں کہ دیکھیں آزاد کشمیر میں یہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن بٹرنس بہت زیادہ ہے تقاریر کے اندر. اب مجھے نہیں لگتا کہ ان تمام تقاریر میں، تینوں تقاریر میں، جو آنے والی تقریر ہے اور جو گزرنے والی تقاریر ہیں، کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اٹریکٹ کرے گا، جو ان کو بھائے گا. میں یہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ آہستہ 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 پیسو ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں. جنرل صاحب، نہ کوئی دعویٰ نہ کوئی وعدہ، بس تنقید. کیا کشمیر کا انتخاب جیتنے کے لیے یہ کافی ہوگا مریم نواز صاحبہ کے لیے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ یہی گئی ہے کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں. آپ PTI کا دیکھ لیں، PMLN کا دیکھ لیں اور پیچھے جتنے جلسے جلوس جو کچھ ہوتا رہا یہاں پہ، اس میں یہی سیاست تھی، کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ، اور مسائل کے بارے میں یا ان کے حل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی. یہاں بھی کشمیر میں یہی مسئلہ ہے. کشمیر میں یا کسی بھی جگہ پہ ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے جو ہیں وہ کنیکٹ ہوں، سڑکیں بنے. کشمیر میں یہ چیز بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ، اور نہ صرف کنیکشن کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیوک فیسلٹیز وغیرہ بھی سوائے مظفر آباد کے باقی جگہوں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو وہ چیزیں بھی لوگ مانگتے ہیں جب وہ بڑے شہروں میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں سب کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا برننگ ایشو ہے وہ ہے کشمیر کے مسئلے کا حل. اب یہ جب سے کشمیر کے معاملے میں یہ آرٹیکل 370 وغیرہ کا یہ بھارت نے ایبروگیشن وغیرہ کی تو اس کے بعد سے لوگ بہت سارے مایوسی میں چلے گئے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے بھارت اس مسئلے کو ہضم کرتا جا رہا ہے. چنانچہ اس کے بارے میں وہ ان لوگوں سے سننا چاہیں گے کہ یہ جو بعد میں پیدا ہوئی ہے صورت، اس کے بعد یہ کیا حکومت کیا لائے عمل کرے گی، یا یہ پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو یہ کیا کریں گے، اس سلسلے کو کیسے روکا جائے گا کیونکہ مودی تو ایک سٹیپ آگے اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کے لیے وہ تیار ہے.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ بات چیت کوئی کرے، لیکن چونکہ یہ بالکل ہوتی نہیں، تو اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ لوکل سطح پہ جو بھی لوگ اپنے جس کا ووٹ بینک ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور کچھ حکومت کا جو ہماری ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، وہ جب حکومت ان سے کچھ پیسے ویسے ریلیز کر دیتی ہے، کہیں کو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کا کام کروا دیتی ہے، تو ہمیشہ جو حکومت بیٹھی ہے وہ مرکز میں جو حکومت ہے وہ جیت جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریریں جو کچھ بھی ہے، یہ چونکہ ان کی ریلیونس بھی اتنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے کوئی اس کا بہت امپیکٹ نہیں ہوگا۔ آخر میں آ کے آپ کو وہ بڑا ایک ٹریڈیشنل سا رزلٹ مل جائے گا جو پہلے بھی ملتا آ رہا ہے، تو لگتا تو یہی ہے۔ آگے آپ دیکھ لیجئے کہ حالات اگر بدل جائیں کسی وجہ سے اور کوئی نئی چیز نکل آئے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی ٹرینڈ یہی لگتا ہے۔ ڈاکٹر ناظر محمود صاحب، جیسا کہ جن کہہ رہے ہیں کہ ان تقریروں کا شاید کچھ بہت زیادہ فائدہ نہ ہو اور جو نتیجہ ہے وہ ویسا ہی روایتی ہوگا جیسا کہ اب تک ہوتا آیا ہے، آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ جی بالکل ممکن ہے، جو 2-3 ممکنات ہیں ان میں ایک امکان یہ بھی ہے، لیکن جو آپ کا اصل سوال ہے کہ ان کی تنقید اور پھر یہ کہ قائل کرنے میں کامیابی یا نہیں، اور اس کا انتخابی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تنقید میں 2-3 جو اہم نکات انہوں نے اٹھائے وہ نکات کیا ہیں۔ ان کا چونکہ نون لیگ کی وہاں پر حکومت رہی ہے، تو ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ ہم نے اچھا کام کیا ہے اور ہمیں ووٹ ملنے چاہیے، لیکن جو تنقید انہوں نے خان صاحب کی حکومت پہ کی ہے اس کے 3 اہم نکتے ہیں۔ ایک نکتہ تو یہ تھا کہ خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ پٹ چکا ہے یا یہ دھڑام سے گر چکا ہے، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دوسرا نکتہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ جی خان صاحب کی حکومت میں معیشت کو ریورس گیئر لگ گیا ہے، اور تیسرا نکتہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ جی کشمیر کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، مودی نے کیا ہے، اس کو یک طرفہ طور پر اس کا الحاق کر لیا ہے، اور خان صاحب کی حکومت اس بارے میں کچھ نہیں کر سکی۔ تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو قائل ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو لوگوں کے قائل ہونے یا نہ ہونے کا تعلق بڑی حد تک اس سے بھی ہوتا ہے کہ جو تنقید کی جا رہی ہے تو وہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ تو لوگ غلط بیانی سے بھی قائل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو تینوں باتیں جو میں نے اس وقت دہرائی ہیں، ان میں بڑی حد تک صداقت ہے۔ صداقت اس طرح سے کہ جو بیانیہ انہوں نے کہا کہ دھڑام سے گرا ہے، وہ بیانیہ تھا کیا؟ خان صاحب کا بیانیہ وہی کرپشن کے گرد گھومتا ہے بار بار کہ ہم کرپشن کو روکیں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے جتنے کیسز بنائے، مریم صاحبہ نے اس کی بھی بات کی کہ جتنے لوگ ہمارے پکڑے گئے تھے اس میں سے زیادہ تر لوگوں کے خلاف یہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو اس بیانیہ میں اب جو 3 سال سے یہ چلا رہے تھے کرپشن کا، وہ واقعی میں اس میں اب کوئی دم رہا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو دوسرا نکتہ تھا کہ معیشت کو ریورس گیئر لگ گیا ہے، اب یہ 2018 میں جہاں پر معیشت تھی ابھی تک نہ جی ڈی پی کے حوالے سے ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں، نہ گروتھ کے حوالے سے وہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ ریورس گیئر لگا ہے۔ حالانکہ کرونا کے باوجود ان کو اچھی خاصی امداد بھی ملی، لوگوں نے قرضے ان کے ایکسٹینڈ کر دیے، سعودی عرب سے امداد ملی، چین سے امداد ملی، لیکن اس کے باوجود یہ معیشت کو کھڑا نہیں کر پائے۔ اور تیسری بات بھی ان کی مریم کی ٹھیک ہے کہ یہ کشمیر کے معاملے پہ بھی زیادہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تنقید تو انہوں نے کر لی مریم نے، لیکن جو میں چغتائی صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ آپ یہ تو بتائیں نا کہ آپ کا اپنا لاہ عمل کیا ہے۔ اس سلسلے میں نون لیگ بھی کوئی خاص اپنا لاہ عمل دے نہیں سکی ہے، یعنی کشمیر کا دیکھیں مسئلہ جہاں پر کھڑا ہوا ہے، یہ 70-75 سال سے وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کو ایک کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی ضرورت ہے، کوئی ایک خاص لاہ عمل دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ کیا لڑکے کشمیر پہ قبضہ کریں گے ان کے، یا لائن آف کنٹرول کو آپ حتمی بارڈر تسلیم کریں گے، کیا کریں گے؟ اچھا، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا، بس وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، یہ کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے بنے گا اس بارے میں کوئی بھی پارٹی، نون لیگ ہو، پی پی ہو، تحریک انصاف ہو، کوئی بھی وہ واضح لاہ عمل دے نہیں پا رہی ہے۔ اور باقی جہاں تک ڈپلومیٹک فیلیئرز کی بات ہے تو اس حکومت کے ڈپلومیٹک فیلیئرز پر کوئی میرا مطلب ہے 2 سوال یا کوئی بات تو نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر پر یہ نہ OIC کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکے ہیں، نہ میرا مطلب ہے مسلمان ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک تنہائی مسئلہ کشمیر پر جو ہمیں نظر آئی ہے اس حکومت کے دوران، وہ پہلے تو کبھی نہ تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا وکیل بنوں گا، لیکن وہ ایسے وکیل تھے جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے ہی کھڑے نظر آ رہے تھے پوری دنیا میں، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں تھا اس وکالت میں۔ تو اس کا بھی ہمیں جو نقصان ہوا ہے وہ کشمیر کے لوگوں کو پتہ ہے، اور اسی نقصان کو کور کرنے کے لیے وہاں پر جو پٹکے اور نوٹ کی سیاست ہے وہ چلائی۔